شکریہ باسی صاحب، مصطفیٰ بھائی، کہ آپ لوگوں نے یہ ایک گیدرنگ رکھی ہے، اور یہ بہت میننگ فل ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے یہ آرگنائز کیا ہے وہ مقصد بہت بڑا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی وہ پڑھنے کے بعد نہیں چاہے گا کہ وہ اس کا حصہ کیوں نہیں بنے، کیونکہ پاکستان میں کون ہے جو نہیں چاہے گا کہ چلیں ایک قومی سمت کا تعین کریں۔ میرا نہیں خیال اس سے کوئی بھی ڈس ایگری کرے گا، کوئی بھی اس سے ڈس ایگری کرے گا کہ الیکشن شفاف ہونے چاہیے۔ اور یہاں پہ آنے سے پہلے مجھے بھی ایک مشورہ ملا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے، تو میرا یہ جواب تھا کہ صرف بات ہی تو کرنی ہے، بات کرنے میں کیا ہے؟ جیسے ابھی اعزاز نے مشورہ دیا کہ اور لوگوں کی بلائیں، اگر کچھ نیشنلسٹ لوگ ہیں، اگر ان کا سخت موقف ہے، اگر وہ تھوڑے ناراض ہیں، اگر ایگریسولی بات کرتے ہیں تو ان سے آ کے بات کریں، کیونکہ یہ کون سی سیاسی جماعتیں ہیں یا کون سے گروپ ہیں جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن پہ بلیو نہیں کرتے۔ جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ 2 وے پروسیس ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں لیکن ہماری بات کہیں پہنچ نہیں رہی تو اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا جواب نہیں آ رہا، اس کا رسپانس نہیں آ رہا تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ I am one of the biggest lawyer of talking. I am one of the biggest lawyers of negotiations. Negotiations تو جنگوں میں بھی ہوتی ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں اور اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے؟ میں اس وقت جو ایک لفظ کہہ رہی ہوں ایک صحافی کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں، اور مجھے اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ ماضی میں یہ جو میرے سامنے سٹیج ہے اس کا کتنا غلط استعمال کیا ہمارے کچھ کالیگز نے، یہ کہہ کے کہ ہم تو آپ کی جنگ کا حصہ بن گئے تھے، بعد میں آپ نے کہا کہ اب اپنا نیریٹو چینج کر لو تو آپ کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی خراب ہوگی، ہم تو اپنی جنگ نہیں روکیں گے۔ یہ ایک جرنلسٹ کا کام ہوتا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے اور آپ ویریفائی کیے بغیر اس گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور بعد میں آپ کا کریئر ڈیمیج اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنا جھوٹا نیریٹو چینج نہیں کرنا چاہتے، تو یہ آپ کی نااہلی ہے، یہ آپ کو فائلیں دکھانے والی کی نااہلی نہیں ہے، اس کی انٹیلیجنس ہے کہ اس نے آپ کو استعمال کر لیا ہے، اور یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ استعمال ہو گئے ہیں۔ اور یہاں پہ اسد کیسر صاحب، عمر ایوب صاحب، بیسٹر غور صاحب بیٹھے ہوئے، سر آپ لوگ ہمارے پروگرامز میں آتے رہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے بہت سفر کیا آپ کے پہلے دور میں، لیکن آج یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ سوچے بغیر کہ آپ کے دور میں بہت سارے ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، وہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا، لیکن آپ کے بہت سارے فارمر انفارمیشن منسٹرز نے کیا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی بھی ایوالو ہونے پہ بلیو کرتے ہیں، ابھی بھی بات چیت کرنے پہ بلیو کرتے ہیں۔ اگر میں اب پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی گرج رکھوں یا آسما شیرازی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی گرج رکھیں، ہم کبھی بھی آج آپ کے پاس آ کے بات نہ کرتے، یہ جو 6 جماعتیں ہیں یا اچکزئی صاحب کے ساتھ آ کے بات نہ کریں۔ بلکہ کچھ دن پہلے ایک جگہ پہ میں نے اچکزئی صاحب کے انٹرویو کے لیے بات کی تو مجھے رسپانس آیا وہ آپ کے پلیٹ فارم کو پسند نہیں کرتے، اور وہ ایک دفعہ اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو بات نہیں کرتے، تو ہم تو بات کریں۔ آئی ایم ویری مچ ہیئر، یو آر ویری مچ ہیئر۔ تو یہ جو ایک پرسیپشن ہے نا کہ فلاں بات نہیں کرے گا، فلاں ناراض ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا مجموعی طور پہ نہیں ہے، یہ بڑا سطحی ایٹیٹیوڈ ہے جس کو ہم نے بہت گلوریفائی کر دیا ہے۔ میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرتی ہوں، میں اپوزیشن کے لوگوں سے بات کرتی ہوں، میں حکومتی ارکان سے بات کرتی ہوں صرف پروفیشنلی، لیکن ہمارے اندر جیسے اعزاز نے منشن کیا کہ ہم لوگ بکے ہوئے ہیں، سوری آئی ہیو ٹو یوز دس ورڈ، ہم اتنے بائسڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے بات کرنا کتنی ذمہ داری کی بات ہے، یہ کتنا بڑا آنر ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں اور 10 لوگ آپ کو سن رہے ہوں، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ بول رہے ہیں اور کوئی آپ کو سن رہا ہے، یا آپ اللہ کی رحمت کی نفی کر رہے ہیں، یہ اس کو سیاسی معنوں میں مت لیں، اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ لیں۔ تو میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ فنکشنلزم کی تھیوری کے تحت، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کیپ اٹ شارٹ، کہ فنکشنلزم کی تھیوری کے تحت ہر ادارہ اپنا کام کرے تو ہمیں ایسی کانفرنسز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور میرے وہ کولیگز جو نہیں آئے کانفرنس میں اس وجہ سے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا، تو بھائی کانفرنس کا تو مطلب ہی مشاورت ہوتا ہے، کیا آپ اپنے گھروں میں مشاورت نہیں کرتے؟ کیا جب آپ کے گھروں میں کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو کیا آپ لوگ بات نہیں کرتے؟ کیا دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں؟ تو جس ملک میں جس انسٹیٹیوشن میں بات کرنے کی قدغن لگا دی گئی ہو، صحافت کے اقدار پہ تو بات کرنا بات ہے، لیکن صرف ایک فون کال، واٹس ایپ انویٹیشن، اگر اس کے پہنچ جانے پہ بھی ہماری عزت نفس کم ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔